السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسرائیل، امریکہ اور ایران کے درمیان جو لڑائی چل رہی ہے، اس لڑائی کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے اور کیوں ایران پر اسرائیل نے حملہ کیا، پھر امریکہ نے حملہ کیا؟ امریکہ کیوں چاہتا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی دیش ایٹمی توانائی حاصل نہ کرے اور دنیا ویسے چلے جیسا امریکہ چاہتا ہے؟ اس لڑائی کے پیچھے کیا فلسطین اور غزہ پٹی بھی ہے؟ ان تمام موضوعات پر بات چیت کریں گے معروف دانشور پروفیسر اختر الواسع صاحب سے۔ تو ملت ٹائمز کے خصوصی انٹرویو میں آپ سبھی کو خوش آمدید۔ اختر الواسع صاحب، ملت ٹائمز میں خوش آمدید۔ پروفیسر اختر الواسع صاحب معروف دانشور ہیں اور جامعہ ملیہ اسلامیہ میں پروفیسر ایمریٹس ہیں اور مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے آپ وائس چانسلر رہ چکے ہیں۔ اختر الواسع صاحب، ایران پر اچانک اسرائیل نے حملہ کر دیا اور حملہ اس وقت کیا جب نیوکلیئر پروگرام کو لے کر کے امریکہ کے ساتھ بات چیت جاری تھی، تو پھر ایسا اسرائیل نے کیوں کیا اور کس کے سپورٹ سے اس نے کیا؟ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے یاد کیا اور اس قابل سمجھا کہ میں اس پہ موضوع پر بات کر سکے۔ دوسری بات یہ کہ مجھے ایک کریکشن کرنا ہے، وہ یہ کہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کا نہیں، مولانا آزاد یونیورسٹی جودھ پور کا میں وائس چانسلر رہا ہوں، یہ مجھے عرض کرنا تھا۔ جہاں تک آپ کے سب بنیادی سوال کا جواب ہے، وہ یہ ہے کہ امریکہ کے اشارے پر اسرائیل نے حملہ کیا اور امریکہ کے اشارے پر اسرائیل نے جنگ بندی کی بات کی ہے۔ یہ جنگ جو ہے بنیادی طور پہ یہ دلچسپ بات ہے کہ آپ اسرائیل سے یہ نہیں کہتے کہ تم جنگی طاقت ایٹمی طاقت مت بنو، جی، لیکن آپ یہ بات ایران سے کہتے ہیں۔ جی، سوال یہ ہے کہ جو بات اسرائیل کے لیے صحیح ہے وہ کیا ایران کے لیے بھی صحیح ہے؟ جو ایران کے لیے صحیح ہے وہ اسرائیل کے لیے صحیح ہے، اور پھر سب سے پہلے وہ آپ کے لیے صحیح ہے، اس لیے کہ امریکہ جو ہے اسے ایٹمی طاقت بننے کا اختیار کس نے دیا؟ سوال یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے اور ایران جو ہے وہ بنیادی طور پہ ایران کے بارے میں کوئی ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے۔ خود ایران کے بارے میں جو ایٹمی توانائی کے ادارے ہیں ان کا کہنا نہیں ہے کہ وہ کوئی جنگی یعنی ایٹمی طاقت بننے کے طرف گامزن ہے، بلکہ وہ ایٹمی توانائی اپنی ضرورت یعنی جو نجی ضرورتوں کے لیے ہیں اور ملکی ترقی کے لیے اسے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بات ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ یونائٹڈ نیشنز میں ویٹو کا حق بھی اپنے پاس رکھے گا، ایٹمی توانائی بھی اپنے پاس رکھے گا اور دوسروں کو اس بات کا حق نہیں دے گا۔ یہ کہاں کا انصاف ہے اور کہاں کی ایمانداری ہے، اور یہ کہاں کا ایک طرح سے بنیادی طور پہ سوال ہے جو اٹھنا چاہیے اور اٹھانا چاہیے اور دنیا کو بتانا چاہیے کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے۔ بالکل۔ تو اب یہ جو لڑائی ہے، فی الحال تو خبر آ گئی ہے کہ سیز فائر ہو گیا ہے، جنگ بندی ہو گئی ہے، تو کیا لگتا ہے آپ کو معاملہ رک جائے گا یا یہ لڑائی آگے لمبی چلے گی؟ دیکھیے ایسا ہے، یہ لڑائی جو ہے یہ بنیادی طور پہ اصل میں بات یہ ہے کہ جو ٹرمپ صاحب ہیں جی، انہیں ایک نیا خبت سوار ہوا ہے، اور یہ خبت جو ہے انہیں پاکستانیوں نے ماشاءاللہ کیا میں پیدا کیا ہے ان کے اندر، امن کا پیغمبر کہ کہہ دیا، وہ نوبل پرائز انہیں ملنا چاہیے۔ جی، تو وہ اس لیے کوشش کر رہے ہیں کہ نوبل پرائز ملنے کے لیے ساری کوششیں، انہوں نے جھوٹ بولا ہندوستان جیسے دوست ملک کو جو ان پہ اعتبار کرتا تھا اور ان پہ بھروسہ کرتا تھا، اس کو انہوں نے کیا اس میں ڈالا، ایک طرح سے سوالیہ نشان اس کے بارے میں لگا دیا، اس کی جو لیڈرشپ اس کو کٹہرے میں کھڑا کرنے کی کوشش کی کہ ہم نے ہندوستان اور پاکستان کے بیچ میں جنگ بندی کرائی ہے، جبکہ ایسا بالکل نہیں تھا۔ ہندوستان اس کا شروع سے قائل ہی نہیں رہا ہے، اور ہندوستان کے وزیر اعظم نے جو 45 منٹ ابھی حال ہی میں گفتگو کی ہے اس میں یہ بات واضح کر دی کہ ایسا نہیں ہوا ہے اور ایسا نہیں کیا گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں ہمارے وزیر اعظم نے یہ بہت اچھی بات کی کہ اس طرح سے اس صورتحال کو صاف کر دیا۔
دلچسپ بات یہ ہے کہ جو آپ کو اور مجھے تعجب خیز بات لگنی چاہیے وہ یہ کہ پاکستان میں یہ بات سب سے پہلے کیا میں شہباز شریف نے، نواز شریف نے یا بلاول بھٹو نے نہیں کہی، بلکہ عاصم منیر نے کیا میں امریکہ کی سرزمین پر یہ بات کہی کہ انہیں نوبل پرائز ملنا چاہیے۔ کیا میں عاصم منیر صاحب کو فیلڈ مارشل کی اپادھی ملی جی، اور ظاہری بات ہے کہ ان کے جو باس ہیں امریکہ، ان کو نوبل پرائز مل جائے، اس سے بہتر کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ تو دلچسپ بات یہ ایک بات فوجی کہہ رہا ہے ایک ایسے شخص کے لیے جو کہ بنیادی طور پہ دنیا کو لڑانے میں اور لڑا کے پھر ایک دفعہ سیز فائر کرنے میں دلچسپی رکھتا ہے اور خود بھی جنگ کا حصہ دار بنتا ہے، یہ بھی دلچسپ بات ہے جی۔ سوال یہ کہ جو آدمی جنگ کا حصہ دار ہو اس کو آپ نوبل پرائز کیسے دلا سکتے ہیں اور اس کی سفارش کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ بنیادی طور پہ چونکہ امریکہ نے حملہ کیا ہے نا ایران پہ، جی، خالی ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ کو رکواتے تو سمجھ میں بھی آتا، لیکن آپ نے خود ایران کے اوپر حملہ کیا، اسرائیل کی ہمت افزائی کی، حوصلہ افزائی کی، اسرائیل کو آپ نے چانس دیا اور اسرائیل نے اس وقت آپ کے کیا میں جنگ ایران کے خلاف چھیڑی جبکہ آپ تقریباً بات چیت کر رہے تھے اور 5 دور ہو چکے تھے، 6 دور میں داخل ہونے والے تھے۔ تو یہ آپ بنیادی طور پر تمام چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے۔ اور جنگ بندی کی جو بات ہے، میں نے پہلے بھی کہا تھا، میں اب بھی کہتا ہوں کہ مجھے کوئی تعجب نہیں ہوا اس کے بارے میں، جی، اس لیے کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ بنیادی طور پہ جنگ کے خاتمے کے ایک بن کے حلیف بن کے وہ اس میدان عمل میں آئے اور شانتی دودت بن کے انہوں نے یہ بات کی کوشش کی کہ وہ دنیا کو یہ بتائیں کہ وہ جنگ کو خاتمہ کرا رہے ہیں اور مشرق وسطیٰ میں، ارے مشرق وسطیٰ کے ملکوں کا خود اپنا مستقبل داؤ پہ لگا ہوا تھا، وہ کس طرح سے آپ کو ساتھ دے سکتے تھے؟ بالکل۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے بہت کیا میں کوشش کی ہے اور دکھایا ہے کیا میں چیزوں کو واضح طور پہ، جب چاروں طرف سے گھیرا بندی ہو رہی ہو، امریکی بیسز بنے ہوئے ہوں، ان امریکی بیسز کے اوپر ظاہری بات ہے کہ کیا میں ایران جو تھا وہ امریکہ پر براہ راست تو حملہ کر نہیں سکتا تھا سیدھا، بالکل، وہ ظاہری بات ہے کہ انہی علاقوں میں جہاں ایران کی فوجیں تھیں کہ امریکہ کی فوجیں تھیں اور ایران کا رسائی ہو سکتی تھی، وہیں پر کرتا، جیسے اس نے قطر میں کیا، جیسے اس نے شام میں کیا، جیسے عراق میں کیا، تو اسی طرح کرنا چاہیے تھا۔ تو ایسی صورتحال میں جب صورتحال بالکل گمبھیر ہو گئی ہو تو ایسے موقع پہ کیا کرنا چاہیے تھا؟ ایک بات ہمیں یہ ماننی چاہیے کہ اسرائیل کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ، اور امریکہ کو بھی اور دوسرے ملکوں کو بھی شاید، کہ کیا میں ایران جو ہے وہ اس قدر جنگ کو اپنے ہاتھ میں رکھ لے گا اور کیا میں اس طرح سے آگے بڑھا دے گا۔ ابھی تک جو لڑائی ہوئی، ایران نے لگاتار میزائل سے اٹیک کیا اور اسرائیل فائٹر پلین سے، تو ایران کی طرف سے جو جوابی کارروائی ہوئی، اسرائیل میں جو تباہی ہوئی، پوری دنیا دیکھ کر حیران ہو گئی کہ ایران کے پاس اتنی طاقت کہاں سے آئی، جبکہ ایران پر پابندی، سیکشن۔ نہیں، آپ کو اس میں کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ ایران نے 8 سال تک حکومت یہ جنگ لڑی عراق سے، اور وہ صدام حسین کی جنگ نہیں تھی، وہ بنیادی طور پہ عرب ملکوں کی جنگ تھی، امریکہ کی جنگ تھی، یورپ کی جنگ تھی۔ اچھا، اس جنگ میں بھی امریکہ تھا؟ بالکل، امریکہ پوری طرح تھا، وہ اسی پہ تو امریکہ نے کہا تھا عراق سے، عراق پر جو الزام تراشی کی گئی اور صدام حسین کی گھیرا بندی کی گئی، وہ اسی لیے تو کی گئی کہ ہم نے جو ہتھیار دیے تھے وہ کہاں گئے، جبکہ دیے ہی نہیں تھے وہ ہتھیار۔ مطلب ہتھیار دیا بھی نہیں تھا اور پوچھ بھی لے کے کہاں گئے ہتھیار؟ یہی تو صدام حسین کیا کہتا تھا اس وقت، آپ صدام حسین کی بات پہ یقین کرنے کو تیار نہیں تھے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ دوسری بات یہ کہ ایران جو ہے وہ، اس کو یاد ہوگا آپ کو کہ جب کارٹر نے انقلاب کے بعد فوجی بھیجے تھے جہاز کے ذریعے
امریکہ ایران پہ حملہ کرنے کے لیے اور اپنے سفارتکاروں کو چھڑانے کے لیے اس وقت ناکام ہوئے تھے. کیا معاملہ تھا پورا ذرا بیک گراؤنڈ ہو؟ ایسا ہے کہ جب ایران میں انقلاب آیا اور ایران کی امریکی سفارتکاری جو تھی وہ فیل ہو گئی، اور کارٹر صاحب نے کہا تھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ ہمارا اسٹیبل اگر کوئی دوست ہے تو وہ ایران کا شاہ ہے. اچھا. لیکن ایران کے شاہ کو ایک دم دیکھتے دیکھتے ملک چھوڑنا پڑا. جی. نتیجہ یہ ہوا کہ امریکی جو سفارتکار تھے انہیں بھی چھوڑنے پہ کیا میں آمادہ ہونے لگے. ایران نے ان کا راستہ مسدود کر دیا جی. اور انہیں ایک طرح سے بندی بنا لیا، قیدی بنا لیا. ایسے موقع پر امریکہ نے اپنے سفارتکاروں کو چھڑانے کے لیے جہاز بھیجے. وہ جہاز ناکام ہو گئے. بلکہ وہ بہت مشہور واقعہ ہے اور کہا جاتا ہے کہ جب کارٹر نے اپنی میٹنگ کے اندر وائٹ ہاؤس میں اپنے ذمہ داروں سے یہ پوچھا کہ کس طرح سے ان کو کامیابی ملی، تو انہوں نے کہا کہ خدا ان کے ساتھ ہے، ایسا لگتا ہے ہمارے ساتھ نہیں ہے. تو بنیادی طور پہ یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ایران جو ہے وہ بنیادی طور پہ اس کا کھونے کو کچھ ہے نہیں اس کے پاس. اچھا، کہا یہ بھی جاتا ہے کہ جب عراق اور ایران کی جنگ چل رہی تھی تو عراق کو امریکہ کا سپورٹ تھا، عرب دیشوں کا سپورٹ تھا، اور اس وقت اسرائیل کو سب سے زیادہ خطرہ عراق سے تھا. اسرائیل بھی یہ چاہتا تھا کہ صدام حسین کا جو دبدبہ اور اثر و رسوخ کم ہو جائے، تو اسرائیل نے ایران کو ہتھیار دیا تھا. نہیں، ایران کو ہتھیار دیے تھے، یہ بھی بات جو ہے یہ دشمنوں نے اڑائی ہے. یہ بھی پروپیگنڈا ہے. یہ بھی پروپیگنڈا ہے، اس کو ہمیں مان کے چلنا چاہیے. ایران کو ضرورت ہی نہیں ہے. ایران کے پاس اب وہ فوجی طاقت ہے جس کا مظاہرہ ہم نے آپ نے دیکھ لیا ابھی کہ امریکہ تک سے انہوں نے ٹکر لے لی، کسی اور کو نہیں. آپ چھوڑیے اسرائیل کی بات چھوڑیے، آپ یا قطر کی بات چھوڑیے، یا بالکل امریکہ کو جواب دیا ہے ایران نے. تو بنیادی طور پہ اسرائیل جو ہے اس کو شکست دینے میں ایران کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اور آج جو بات ہو رہی ہے جنگ بندی کی، وہ اسرائیل کی بنیاد پہ ہو رہی ہے، کیا میں ایران کی بنیاد پہ نہیں ہو رہی ہے. ہمیں یہ مان کے چلنا بالکل چاہیے. اسرائیل نے باضابطہ مانگ کی ہے، 2 دن سے خبریں آ رہی ہیں اسرائیل. لیکن ایک بات نہیں، ایران کے اندر دو وہ سیاست چل رہی ہے. ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں جنگ بندی کرو خدا کے لیے، دوسری طرف وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جنگ بندی نہیں کرو گے تو ہم مقابلہ کریں گے. ارے مقابلہ کرو گے تو کر لو، پھر مقابلہ ہی کر لو، جنگ بندی کرنے کی کیا ضرورت ہے. جو ٹرمپ صاحب ہیں ان کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ وہ ایک طرف جنگ کی باتیں کرتے ہیں، دوسری طرف امن کی باتیں کرتے ہیں. یہ ٹرمپ صاحب کیا بلا ہے، کبھی کچھ اور بولتے ہیں کبھی کچھ اور بولتے ہیں. نہیں، یہ ایسا ہے کہ امریکی عوام جو ہیں خود پچھتا رہے ہوں گے ان کو سپورٹ کر کے. یہ بنیادی طور پہ سوال ہے. یہ صحیح ہے کہ انہوں نے جو پچھلے صدر تھے انہوں نے کیا بائیڈن انہوں نے دیر کر دی اپنے جانشین کو نامزد کرنے میں، خاتون کو، کملا ہیرس کو. تو یہ اصل میں مسئلہ یہ اسی کی وجہ سے ہم سب یہ دیکھ رہے ہیں اور دنیا دیکھ رہی ہے. ورنہ جو بائیڈن تھے اگر وہ قاعدے سے چیزوں کو دیکھتے اور سنبھالتے تو یہ دن دیکھنے کو نہیں ملتے. لیکن ایک بار پہلے بھی جیت کر آ چکے تھے، دوبارہ لوگوں نے ان کو جتایا. تو اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ایران اور اسرائیل کی جنگ تو ایک طرح سے رک گئی ہے، لیکن غزہ پٹی کا جو معاملہ تھا اس لڑائی کی وجہ سے اور دنیا کی توجہ سے محروم ہو گیا، وہاں بھی اسرائیل کا حملہ جاری ہے. نہیں، لیکن ایک بات سنیے نا، اسرائیل نے وہ دن دیکھ لیا اور اسرائیل کے لوگوں نے وہ دن دیکھ لیا کہ جو غزہ والوں کو بھگتنا پڑا تھا. غزہ والوں کو جو بھگتنا پڑا تھا وہ انہوں نے دیکھا، خود اسرائیل نے بھگتا ہے اسے. اس پورے 6-7 دن 8 دن کی 9 دن کی جنگ کے اندر جو ہم دیکھ رہے ہیں، 12 دن کی تقریباً 13 دن کی جنگ ہو گئی. یہ 23 تاریخ ہو گئی، 12 دن کی جنگ ہوئی. 11 12 دن کی جنگ ہے.
ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل جو ہے اس نے جو کچھ غزہ میں کیا تھا وہ اس کے سامنے آیا ہے، اور وہی تباہ کاری، اور میں اس پہ خوش نہیں ہوں، معاف کیجیے گا۔ جی مجھے یہودیوں سے کوئی شکایت نہیں ہے، مجھے صہیونیوں سے شکایت ہے۔ جی، جی، یہ فرق کیا ہے یہودی اور صہیونیت میں؟ یہودی جو ہے وہ بنیادی طور پہ نوم چومسکی ہیں، جی جو کہ بنیادی طور پہ ایک طرح سے خلاف ہیں یہ صہیونیت کے۔ صہیونیت جو ہے وہ بنیادی طور پہ زور زبردستی کے ذریعے اپنا قبضہ جمانا چاہتی ہے، اور وہ لوگ ہیں جو بنیادی طور پہ حضرت موسیٰ کے ساتھ جنہوں نے نیک نامی کا ثبوت نہیں دیا، یہ وہ لوگ ہیں صہیونی۔ صہیونی وہ لوگ ہیں۔ تو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ اس بار صہیونیوں سے ہمیں شکایت ہے، یہودیوں سے نہیں ہے۔ دوسرے ایک بات اور وہ کیا ہمیں سامنے چاہیے، وہ یہ کہ دیکھیے جو لڑائی ہے وہ صہیونیوں کے اور مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے، صہیونیوں کے اور عیسائیوں کے خلاف بھی ہے۔ آپ ایک بات یہ نہیں بھولیے کہ ایڈورڈ سعید کون تھے؟ عیسائی تھے۔ حنان شراوی عیسائی تھی، جی لیلا خالد عیسائی تھی۔ نوم چومسکی جو ہیں وہ یہودی ہیں۔ نوم چومسکی کے علاوہ خود جو کیا میں امریکی کانگریس کے اندر ممبر ہیں بعض یہودی، وہ بنیادی طور پہ صہیونیت کے خلاف ہیں اور اسرائیلی بربریت کے خلاف ہیں۔ تو جو بنیادی طور پہ جھگڑا ہے، وہ جھگڑا جو ہے وہ اصل میں صہیونیت کا اور انصاف پسند لوگوں کا ہے کے بیچ میں ہے۔ اب اس میں اتفاق یہ کہ مسلمان وہاں پر پائے جاتے ہیں، یہ بات ہے، لیکن اسرائیل کو ایک بات سمجھنی چاہیے، اور وہ یہ سمجھنی چاہیے کہ جو جنگ کا منظرنامہ جو کچھ بھی ہو، لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ حضرت داؤد کی اولاد پتھر لے کے مقابلہ کرنے اتری تھی میدان میں، اور وہ کامیاب ہوئی تھی۔ یہودی جو مسلمان ہیں اس وقت، جی، اور جو حضرت یوسف کی اولاد ہیں اب، اور یہ کیا وہ بنیادی طور پہ جو جنگ لڑ رہے ہیں وہ اپنے حوصلے پہ لڑ رہے ہیں۔ جنگ ہتھیاروں سے نہیں جیتی جاتی ہے، حوصلوں سے جیتی جاتی ہے۔ تو حضرت یوسف کی اولاد تو یہودی خود کو مانتے ہیں، لیکن ایک بات سنیے نا، ان کے رستے پہ تو نہیں چلتے ہیں نا، انصاف پہ تو نہیں۔ اچھا، جو بیت المقدس ہے، مقدس شہر ہے، قبلہ اول ہے، اسرائیل اور یہودیوں کا بھی دعویٰ ہے کہ وہ ہمارا ہے، مسلمانوں کا بھی دعویٰ ہے، اور وہ شہر عیسائیوں کے لیے بھی مقدس ہے۔ نہیں، عیسائی اس لیے کہ حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے وہاں حضرت کیا میں نبی، جو ہمارا مسلمانوں کا دعویٰ ہے وہ اس لیے دعویٰ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام وہاں سے معراج کے سفر پہ گئے، عروج کی منزل، ساری منزلیں جو ہیں وہ گزرتی تھیں یہ کیا میں بیت المقدس سے گزر کے، اور بیت المقدس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا میں نبیوں کی امامت کی۔ جی، تو ایک طرح سے حضرت عمر نے پھر بنیادی طور پہ وہاں پہ جہاں سے نبی کریم علیہ السلام گئے تھے قبۃ الصخرہ، اس جگہ سے انہوں نے اس کی بنیاد رکھی، جی، اور وہاں پہ مسجد اقصیٰ کی بنیاد رکھی۔ تو بنیادی مسجد اقصیٰ جو ہے وہ اس اعتبار سے ہمارے لیے اہمیت کی حامل ہے۔ ہم یہودیوں کے اس حق کی تکذیب نہیں کرتے کہ انہیں اس بات کا حق ہے کہ وہ اپنے مذہبی مراسم کو ادا کریں وہاں پر، لیکن یہ کہ دوسروں کو تو نہ روکیں، جی، یہ اصل مسئلہ ہے۔ اور مسلمانوں نے نہیں روکا، جب مسلمانوں آج بھی جن اسلامی ملکوں میں یہودی ہیں، خود ایران کے اندر، وہ کیا میں آپ کو اپنے کانوں سنی باتیں بتا رہا ہوں، ان کا یہودیوں کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں ایران میں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ ایران میں کتنے یہودی ہوں گے؟ جو بھی ہیں، میرے پاس کوئی فگر نہیں ہے زیادہ، لیکن ہیں وہاں پہ۔ اس کے علاوہ جو کچھ کیا میں افریقہ کے مسلمان ملکوں میں پائے جاتے ہیں یہودی، وہ بھی ایک طرح سے مانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی بے انصافی نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ ایک طرح سے سمجھنا چاہیے، اور یہ ایک بات یہ سمجھنا چاہیے کہ جنگ بندی جو ہے
وہ شرطوں پہ نہیں ہوگی ایران کی اور وہ اسرائیل کی اور امریکہ کی، بلکہ ایران کی شرطوں پہ ہوگی۔ کیا شرطیں ہو سکتی ہیں ایران کی؟ ایران کی شرطیں، ایران جو ہے وہ بنیادی طور پہ اس نے، دیکھیں یہ فیصلہ جو ہوا ہے جنگ کا، جنگ بندی کا، اچانک نہیں ہوا ہے، یہ اختیالی 21 ملکوں نے، مسلمان ملکوں نے جو اسرائیل کی مذمت کی، جی ہاں، اس کی وجہ سے ہوئی۔ دوسرے کیا آبنائے ہرمز جو بند کرنے کی بات کی گئی، اس کی وجہ سے ہوئی، کیونکہ آبنائے ہرمز کا جو معاملہ ہے وہ بنیادی طور پہ معاشی اعتبار سے متاثر کرے گا تمام عرب ملکوں کو، جی، کیونکہ انہی کے تیل جانا ہے، جائیں گے ادھر، اور آبنائے ہرمز اگر بند ہو جائے گی تو پورا ایشیا جو ہے وہ کرائسس میں آ جائے گا۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جنگ بندی ہوئی ہے تو پورے مڈل ایسٹ اور عرب دیشوں کا دباؤ تھا امریکہ پر، بالکل وہ کوشش کرے، بالکل وہی ہے۔ اور جہاں تک سوال یہ ہے کہ قطر کا سوال ہے، جی، قطر جو ہے وہ بنیادی طور پہ اسرائیل سے دوستی کے لیے بھی جانا جاتا ہے، قطر اسرائیل سے دوستی کے لیے جانا جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو قطر کو بھی اب سمجھنا چاہیے کہ یہ، چونکہ سارے عرب ملکوں کو سمجھ میں آ گئی تھی بات کہ ایران کے بعد انہی کا نمبر ہے، اگر ایران جیسی طاقت جی کو چیلنج کیا جا سکتا ہے تو پھر بقیہ عرب ملکوں کا کیا کوئی طاقت بھی نہیں ہے، طاقت نہیں، گھرے ہوئے ہیں چاروں طرف سے، نہیں کم سے کم اپنی ایک طاقت ہوتی ڈیفنس کی، وہی ایران نے کم سے کم میزائل اپنے بنا رکھے تھے، ایران نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا ہے، جی، معاف کیجیے گا، اور کیا میں جو عرب ملک ہیں وہ نہیں کر پائے ہیں۔ سے سعودی عرب کا معاملہ یہ ہے کہ سعودی عرب نے بالکل صاف کہہ دیا کہ دو کیا ملکی فارمولہ جو ہے وہ ان کے لیے قابل قبول ہے، اس کو تسلیم جب تک اسرائیل نہیں کرتا اس وقت تک وہ اسے تسلیم نہیں کریں گے اسرائیل کو۔ جی، تو اسرائیل سعودی عرب کا بالکل اوپن اسٹینڈ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں عالم عرب جو ہے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس نے جنگ بندی کے لیے ایک کلیدی اور اہم رول ادا کیا ہے، اس پہ اس کا برا نہیں ماننا چاہیے ہمیں۔ ایران نے بھی صاف کر دیا ہے، ایران نے پیچھے ہٹنے کا مظاہرہ نہیں کیا ہے، بلکہ اس نے یہ مظاہرہ کیا ہے کہ آپ اگر جنگ چھیڑیں گے تو ہم کسی کو چھیڑیں گے نہیں، اور کوئی چھیڑے گا تو چھوڑیں گے نہیں۔ سر آپ کا اپنا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ امریکہ نے کہا کہ ہم نے ایران کے نیوکلیئر سائٹس کو تباہ کر دیا ہے، ایران نے بھی حملہ کیا، تو آپ کا کیا اندازہ ہے، سچ میں تباہ ہو گیا یا؟ اگر تباہ ہو گیا ہوتا تو جنگ بندی نہیں ہوتی، معاف کیجیے گا۔ جنگ بندی کی بات اسی لیے ہوئی ہے کہ وہ اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو پائے، امریکہ اور اسرائیل۔ کیا مقصد تھا امریکہ اور اسرائیل کا؟ دونوں کا یہ تھا کہ ان کے اسرائیل ان کے ایٹمی پروگرام کو کسی طرح تباہ کر دیں، برباد کر دیں، اور انہیں اس قابل نہ چھوڑیں کہ وہ آئندہ اس کی کوئی کوشش کر سکیں۔ اس میں ناکام رہے ہیں پوری طرح سے۔ وہ رجیم چینج کرنے کی بار بار بات کر رہے تھے۔ رجیم تو چینج ہوتی نہیں ہے بنیادی طور پہ، وہ جو آپ ہی نے بلکہ اس کی سب سے پہلے وہ دھجیاں اڑائی تھیں اس نظریے کی جو انہوں نے پیش کیا تھا، اور جو ایران کا بادشاہ تھا اس کا بیٹا جو امریکہ میں یہودیوں کے ساتھ بیٹھ کے بغلیں بجا رہا تھا، خوش ہو رہا تھا کہ ہم جا رہے ہیں تاج پہننے کے لیے، وہ ناکام ہو گیا۔ وہ اس لیے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ دیکھیں ایرانی قوم جو ہے بنیادی طور پہ اس کا مسئلہ یہ ہے ہی نہیں۔ سر انڈیا اور ایران کے رشتے بھی بڑے اچھے رہے ہیں، تاریخی رشتے ہیں، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے اس جنگ میں انڈیا کا جو رویہ تھا وہ پورا اسرائیل کو سپورٹ کرنے والا رہا؟ نہیں، یہ میں نہیں کہہ سکتا۔ اگر ایسی بات ہوتی تو ایرانی صدر جو تھے وہ ہمارے وزیر اعظم سے بات ہی نہیں کرتے۔ ایران نے کسی اس ملک سے بات ہی نہیں کی ہے جو کہ اسرائیل کا کٹر حامی رہا ہو۔ ایک بات آپ سمجھیے، اور ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جب آج سے تقریباً کوئی 1 مہینہ سے کم ہوا گئے تھے کئی ملکوں کے دورے پہ گئے تھے، اس میں ایران بھی گئے تھے، اور وہ خامنہ ای صاحب سے جب ملے تھے تو انہوں نے وہاں پہ خامنہ ای صاحب نے ان کی گوشمالی کی تھی، اور ان سے کہا تھا کہ وہ اسرائیل کے خلاف زبانی جمع خرچ بند کریں
اور کھل کے سامنے آئیں، اور جو کیا میں جوائنٹ ڈکلیریشن کیا پڑھا گیا، اس کے اندر ہندوستان کے خلاف ایک لفظ نہیں کہا گیا۔ اور ایران نے تو پہلے بھی ساتھ دیا۔ ابھی افتخار گیلانی صاحب نے ایک مضمون لکھا تھا کہ 1994 میں OIC کا کوئی ریزولیشن تھا کشمیر کو لے کر کے، اور UN میں اس پر ایک مشترکہ قرارداد آنے والی تھی، تو ایران نے وہاں پر انڈیا کا ساتھ دیا تھا۔ نہیں، انڈیا کا ساتھ، ایران اور انڈیا کا ساتھ، دیکھیے ایران کے دلچسپ بات ہے، آپ ہندوستان کے بارے میں جو چاہے رائے رکھیں، ہمارے جو گریوینسز ہو سکتے ہیں وہ ہمارے پرسنل معاملے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ تمام عالم عرب ہو یا ایران ہو، وہ بنیادی طور پہ ایران ہندوستان کو، سب کے وزیر اعظم کو سب سے زیادہ اہمیت وہی دینے والے ہیں اور کوئی نہیں ہے۔ کیا ٹرمپ نے دھوکہ دے دیا، ہم نے دیکھ لیا، ٹرمپ نے ہمارے وزیر اعظم کو اور ہماری حکومت کو آزمائش میں ڈال دیا۔ بالکل جی، تو لیکن یہ کہ انہوں نے اس سے بچا لیا اپنے کو۔ یہ ایک آخری سوال ہے اختر الواسع صاحب، آپ ایران کئی بار جا چکے ہیں، ایران میں جو حکومت علماء کے ہاتھوں میں ہے ایک طرح سے، تو ایران کا جو پورا سیاسی نظام ہے وہ کس طرح کا ہے؟ دیکھیے ایران کا نظام جو ہے وہ بنیادی طور پہ ان کا اپنا نظام ہے، اور اس میں صرف علماء نہیں ہیں بلکہ دوسرے لوگ بھی شامل ہیں پوری طرح سے۔ جو وزیر صدر ہیں اس وقت، ڈاکٹر مسعود پزشکیان، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ علماء کے طبقے کے خلاف ہیں یا علماء کے طبقے کے ساتھ نہیں آتے ہیں؟ وہ بنیادی طور پر علماء کے طبقے کے ساتھ بھی ہیں اور ان کے حامی بھی ہیں، اور ان کے سے اختلاف بھی کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اور لیکن یہ بنیادی طور پہ ایرانیوں کا اپنا مسئلہ ہے، انہیں آپ کیا میں فیصلہ کرنے دیجئے کہ وہ کس رجیم کو پسند کرتے ہیں۔ جو 1969 سے اب تک انقلاب آیا ہے اور رجیم ہے، اس کے اندر عورتیں جو ہیں ان کو جو آزادی ملی ہے وہ غیر معمولی ہے۔ ٹھیک ہے، چادر زہرا لازمی ہے، وہ ہم اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ جی، اس ملک میں بھی حجاب کے بارے میں بہت سی باتیں اٹھائی گئی ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چادر زہرا جو ہے وہ اس کی اہمیت ہو۔ اس کے علاوہ عورتوں کو جو دوسرے تمام ایئرپورٹ سے لے کے اور زندگی کے ہر شعبے میں بنیادی طور پر رول ادا کرنے کی اجازت ہے، یہ بڑی بات ہے، اس کے ہمیں اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایرانی سماج میں عورتیں جس طرح سے جگہ بنا رہی ہیں اور اپنا رول ادا کر رہی ہیں وہ غیر معمولی ہے۔ اس میں خود پارلیمنٹ کے اندر بھی عورتیں کو رکنیت موجود ہے۔ تو یہ جو آپ بھی جا چکے ہیں، میں بھی جا چکا ہوں، دونوں کو ایک طرح سے اس بات کا، جی بالکل، میں نے تو دیکھا وہاں کے ہر جگہ نمائندگی ہے، مطلب فلائٹ میں، اسٹیشن پر، TT تک وہاں خواتین ہیں، دکانوں پر، اور پورے پردے کے ساتھ گاڑیاں چلا رہی ہے، ڈرائیو کر رہی ہے، اور پردہ بھی ہے، اور جہاں تک اختلاف کا سوال ہے، جمہوریت میں اختلاف ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، اس میں اختلاف ہونا ہمیں وہ نہیں رکھنا چاہیے۔ سر ایک آخری سوال میرا یہ ہے کہ کافی لمبی گفتگو ہو گئی، ابھی جو کچھ لڑائی ہوئی ایران، اسرائیل اور امریکہ کی، تو اس سے میسج کیا ملا ہے دنیا کو، مسلمانوں کو، اور کیا آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے میں صرف ایک بات یہ دیکھ رہا ہوں کہ تنگ آمد بجنگ آمد، نمبر 1۔ جی۔ نمبر 2 بات جو ہے وہ یہ کہ آپ جنگ پہ مسلمانوں کو گھسیٹنے کی کوشش مت کیجیے، ورنہ آپ اس کے لیے تیار رہیے کہ وہ مقابلہ کریں گے۔ جہاں تک سوال یہ ہے کہ عالم عرب کے رویے پہ بہت تنقیدیں ہوتی ہیں، لیکن ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ عالم عرب کی اپنی مجبوریاں ہیں، لیکن عوام جو ہیں وہ ان کی بنیادی طور پر رائے جو ہے وہ ایران کے اور اسرائیل کے ایران اور اسرائیل کے کانفلکٹ میں ایران کے ساتھ ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ فلسطین کے مسئلے میں وہ بنیادی طور پر فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، ایرانیوں اسرائیلیوں کے ساتھ نہیں ہیں۔ بالکل۔ اب جو ممالک ہیں، جو UAE اور دوسرے جنہوں نے کہ اسرائیل سے دوستی کر لی ہے، وہ آہستہ آہستہ سمجھنا چاہیے۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے ایک بڑی اچھی بات کہی کہ آپ چاہتے ہیں کہ مجھے مروا دیں، میں اگر انہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات کہیں نہ کہیں عرب حکمرانوں کے بیچ میں بھی ہے کہ اسرائیل کی بلا وجہ کی تائید جو ہے
اور تعلقات جو ہیں وہ ان کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ بالکل۔ تو بہت شکریہ، ہمارے ساتھ بات چیت کر رہے تھے معروف دانشور جناب پروفیسر اختر الواسع صاحب۔ ایران، اسرائیل اور امریکہ کی لڑائی کیسے شروع ہوئی، مقصد کیا ہے اور کیا میسج ہے پوری دنیا کے لیے، کیسے لگی آپ کو گفتگو، کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ پھر ملاقات ہوگی کسی اور شخصیت کے ساتھ، جب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔